الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطاهرين وأصحابه الطيبين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. عزیز القدر بھائیوں اور دوستو، میں اپنے بھائیوں سے گزارش کرتا ہوں کہ جو دور دور بیٹھے ہیں دائیں بائیں ذرا سامنے آ جائیں تو بہتر ہوگا. پچھلے درس حدیث میں ہم نے عمدۃ الاحکام کی کچھ احادیث پڑھی تھی. حدیث نمبر 6 سے لے کر حدیث نمبر 9 تک ہم نے پڑھی تھی اور ان کی مختصر تشریح کی تھی. ان احادیث کو جن کو ہم نے پچھلے درس میں پڑھا تھا، ان میں ہمیں طہارت کے متعلق مختلف مسائل معلوم ہوئے. مختلف مسائل کے متعلق ہمیں آگاہی حاصل ہوئی. ان مسائل میں سے ایک مسئلہ یہ کہ وہ چیزیں جو نجس ہیں، ناپاک ہیں، پلید ہیں، ان میں سے ایک کتا ہے کہ جس کو ہاتھ لگانے سے انسان کے ہاتھ ناپاک ہو جاتے ہیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کتے کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ جب یہ کسی برتن میں منہ ڈال دے تو اس برتن کو 7 مرتبہ دھویا جائے اس کو پاک کرنے کے لیے، کیونکہ اس کی نجاست اور اس کی جو ناپاکی ہے وہ مغلظ قسم کی ہے، بڑی نجاست ہے. وہ مخفف قسم کی، ہلکی قسم کی نجاست نہیں بلکہ بڑی نجاست ہے. اس کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو 7 مرتبہ دھونے کا حکم دیا، بلکہ ان میں سے 1 مرتبہ مٹی کے ساتھ دھونے کا حکم دیا. اس سے یہ ثابت ہوا کہ جس چیز میں کتا اپنا منہ ڈال دے تو وہ چیز ناپاک ہو جاتی ہے. اگر وہ بہنے والا مادہ ہو، کوئی مشروب ہو، تو وہ پوری کی پوری چیز ناپاک ہو جائے گی. اس کو انڈیل دینا اور اس کے بعد اس برتن کو 7 مرتبہ دھونا ضروری ہوتا ہے. اور اگر کوئی چیز جامد ہو، منجمد ہو، جمی ہوئی چیز ہو، تو وہ جو کہ اس کے منہ ڈالنے سے متاثر ہوئی ہو، وہ اور اس کے آس پاس اس کے ارد گرد جو بھی چیز ہو اس کو گرانا اور اس کو ضائع کرنا ضروری ہے، کیونکہ وہ ناپاک ہو چکی ہے. اور یہ بھی ہم نے ضمناً بتا دیا تھا کہ کتا گھر میں پالنا، پالتو کتے رکھنا یہ درست نہیں ہے شریعت اسلام کے اندر. صرف 3 مقاصد ہیں کہ جن کی خاطر کتا رکھا جا سکتا ہے: گھر کی حفاظت کے لیے، اور مویشیوں کی حفاظت کے لیے، اور شکار کرنے کے لیے. تو اگر گھر کی حفاظت ناممکن ہو یا مویشیوں کی حفاظت ناممکن ہو اس کے بغیر، تو اس کو اپنی ضرورت کے تحت رکھا جا سکتا ہے. ورنہ شوقیہ طور پر اپنے گھر میں کتا رکھنا بہت ہی غلط ہے، ناجائز ہے. بلکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی ہے کہ جس گھر میں کتا ہو اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے ہیں. اسی طرح ہم نے جن مسائل کو معلوم کیا تھا، جن مسائل کا ہم نے علم حاصل کیا تھا پچھلے درس میں، ان میں سے وضو کے مسائل کہ وضو کس طرح سے کرنا چاہیے. 2 احادیث ہم نے پڑھی تھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 صحابہ کرام نے وضو کر کے دکھلایا، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان دونوں صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کی طرح وضو کر کے دکھلایا. اس سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ وضو کے اعضاء کو دھوتے ہوئے ایک تو ترتیب ضروری ہے، جس طرح کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ترتیب کے ساتھ ان اعضاء وضو کو دھویا. خاص طور پر فرائض میں ترتیب کا خیال رکھنا ضروری ہے. فرائض کون سے ہیں وضو کے؟ چہرہ دھونا، دونوں بازوؤں کو کہنیوں سمیت دھونا، اور پورے سر کا مسح کرنا، اور دونوں پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھونا. ان فرائض کی ترتیب کا خیال رکھنا ضروری ہے. اگر کوئی شخص وضو کرتے ہوئے ان کی ترتیب میں تقدیم و تاخیر کر دے، اپنے بازو پہلے دھو لے، چہرے کو بعد میں دھو لے،
یا اپنے سر کا مسح پہلے کر لے، اپنے بازوؤں کو بعد میں دھو لے، یا اپنے پیر پہلے جاتے ہی پیر دھو لے، اس کے بعد پھر باقی اعضاء کو دھو لے۔ یہ ترتیب اگر آگے پیچھے ہوگی تو اس کا وضو نہیں ہوگا۔ ترتیب میں ان چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ یہ بھی ہمیں معلوم ہوا کہ وضو کے اعضاء کو دھوتے ہوئے اگر بعض اعضاء کو 3 مرتبہ دھویا جائے، بعض کو 2 مرتبہ دھویا جائے اور بعض کو 1 مرتبہ دھویا جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس میں شرعی طور پر کوئی قباحت نہیں ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جیسا کہ اس حدیث میں ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح اعضاء کو دھونے کی جو تعداد ہے اس میں تھوڑا بہت فرق ہے کہ بعض اوقات آپ نے 3 مرتبہ اور بعض اوقات آپ نے 2 مرتبہ، اور میں نے بعض احادیث کی طرف اشارہ بھی کیا تھا کہ بعض اوقات آپ نے 1 مرتبہ بھی بعض اعضاء کو دھویا ہے۔ تو 1 مرتبہ وضو کرنا بھی ثابت ہے آپ سے، 2 مرتبہ کرنا بھی ثابت ہے، اور 3 مرتبہ کرنا بھی ثابت ہے۔ 3 سے زیادہ مرتبہ کسی بھی عضو کو دھونا درست نہیں ہے۔ مسح سر کا 1 ہی مرتبہ ہے، اور جب 1 مرتبہ کسی عضو کو دھوئیں تو اس کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ عضو پورے کا پورا دھل جائے، اس میں کسی تھوڑی سی بھی ایسی خشکی نہ ہو کہ جس حصے کو دھونا ضروری ہے اس میں اگر تھوڑی سی بھی خشکی رہ جائے گی تو یقیناً وہ وضو درست نہیں ہوگا۔ اسی طرح ہمیں یہ بھی معلوم ہوا تھا کہ سر کا مسح جو ہے یہ پورے کا پورا کرنا چاہیے، جیسا کہ صحابی نے کر کے دکھلایا، پورے کے پورا سر کا مسح کرنا چاہیے۔ سر کا جو شروع والا حصہ ہے یہاں سے اپنے دونوں ہاتھوں کے ساتھ مسح شروع کریں، پھر ان دونوں ہاتھوں کو پیچھے کی طرف لے کے جائیں گدی تک، اور پھر ان ہاتھوں کو واپس لائیں اپنی پیشانی تک۔ اس طرح پورے سر کا مسح کرنا چاہیے، اور اس کے بعد پھر اپنے کانوں کا بھی مسح کرنا چاہیے، اندر کی سائڈ پر بھی اور بیرونی سائڈ پر بھی، کیونکہ کان جو ہیں یہ بھی سر کا حصہ ہے۔ یہ وہ مسائل ہیں جو میں نے اختصار کے ساتھ ریپیٹ کر دیے ہیں تاکہ ہمیں پچھلا سبق وہ تھوڑا سا اس کی یاد دہانی ہو جائے۔ اب ہم حدیث نمبر 10 پڑھتے ہیں۔ عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله۔ حدیث نمبر 9 ہم نے پڑھ لی تھی۔ حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں، عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وضو کی کیفیت جو ہے، ٹھیک ہے نمبر کا اختلاف ہو سکتا ہے کہ آپ کے ہاں یہ جو وضو کے متعلق 2 حدیثیں، حضرت عثمان بن عفان اور حضرت عبداللہ بن زید، ان دونوں کے ایک ہی نمبر دیا گیا ہو شاید آپ کی کتاب میں، ہاں، لیکن میرے پاس جو نسخہ ہے اس میں عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی حدیث کو 9 نمبر دیا گیا ہے، اور عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کو 10 نمبر دیا گیا ہے۔ تو نمبر میں اختلاف ہو سکتا ہے، بعض نسخوں میں اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو حدیث ہے وہ یہ بیان کرتی ہیں کہ قالت، انہوں نے کہا، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعجبہ التیمم، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھا لگتا تھا التیمم۔ تیمم کا معنی کیا ہے؟ تیمم یہ یمین سے ہے، تیمم کا جو لفظ ہے یہ یمین سے، اور یمین کا معنی کیا ہے؟ رائٹ سائڈ، دائیں طرف جو ہے، دائیں طرف سے شروع کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھا لگتا تھا۔ دائیں طرف سے شروع کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت اچھا لگتا تھا۔ کس چیز میں؟ فی تنعلہ، ایک تو جوتا پہننے میں، دائیں سائڈ کو یا دائیں طرف کو شروع کرنا جوتا پہنتے ہوئے یہ اچھا لگتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، کہ پہلے آپ دایاں پاؤں اپنے جوتے میں ڈالیں اور اس کے بعد بایاں پاؤں جوتے میں ڈالیں، یہ آپ کو اچھا لگتا تھا۔ وترجلہ، ترجل کا معنی ہے سر کے بالوں میں کنگھی پھیرنا، کنگھی کرنا جو ہے اس کو ترجل کہتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کنگھی کرتے تھے، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں سے ایک سنت ہے، اور آپ کا یہ فرمان بھی ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے بال دیے ہوں تو اس کو چاہیے کہ اپنے بالوں کا اکرام کرے، وہ اپنے بالوں کو سنبھال کے رکھے، یہ نہیں کہ بال بکھرے ہوئے ہوں، کچھ پتہ نہ ہو بال کدھر جا رہے ہیں اور کدھر آ رہے ہیں۔ تو اس طرح یہ جو دیوانوں والی جو شکل و صورت ہوتی ہے نا، یہ پسند نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک، پسندیدہ نہیں ہے۔ اللہ نے اگر بڑے بال دیے ہوں تو بڑے بالوں کو سنبھال کے رکھنا چاہیے، کنگھی کرنی چاہیے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کے بال جو تھے، آپ کے بال مبارک جو تھے، وہ کانوں سے نیچے تک جاتے تھے، اور بلکہ بعض احادیث میں ہے کہ آپ کے بال مبارک جو ہیں وہ کندھوں تک جاتے تھے۔ تو آپ کنگھی کیا کرتے تھے، اور سب سے پہلے آپ دائیں طرف، کیونکہ آپ جو مانگ نکالتے تھے وہ
وہ درمیان میں ہوتی تھی، الٹی مانگ نہیں نکالتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ بھی وہ چیز ہے کہ جو کفار سے ہمارے پاس آئی ہے اور ہم نے اس کو قبول کر لیا ہے، تو سیدھی مانگ نکالتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور درمیان میں کنگھی کرتے تھے آپ دائیں طرف اور پھر بائیں طرف۔ تو سب سے پہلے کنگھی کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دائیں طرف جو ہے یہ پسند تھی، دائیں طرف اپنے بالوں کو کنگھی پھیرتے تھے، اور پھر اس کے بعد بائیں طرف۔ وطہورہ، تیسری چیز جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دائیں طرف بڑی پسندیدہ تھی وہ ہے طہورہ، اپنی طہارت میں وضو کرتے ہوئے پہلے اپنا دایاں ہاتھ پھر بایاں ہاتھ، پہلے اپنا دایاں بازو پھر بایاں بازو، پہلے اپنا دایاں پاؤں پھر بایاں پاؤں۔ تو اس طرح طہارت میں وضو کرتے ہوئے بھی، اور اسی طرح غسل کرتے ہوئے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جسم کا دایاں حصہ جو ہے اس کو پہلے صاف کرتے، اس کو دھوتے، اس پر پانی بہاتے، اور جو بایاں حصہ ہوتا اس کو بعد میں آپ دھوتے اور اس پر پانی بہاتے اور اس کو صاف کرتے۔ تو غسل کرتے ہوئے بھی اسی چیز کا خیال رکھنا چاہیے، اور وضو میں بھی اسی چیز کا خیال رکھنا چاہیے۔ پھر اس کے بعد حضرت عائشہ فرماتی ہیں وفی شأنہ کلہ، اور اپنے ہر معاملے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دائیں طرف اچھی لگتی تھی۔ یہاں 3 چیزیں ذکر کی، جوتا پہننا، کنگھی کرنا، طہارت کرنا۔ اس کے بعد میں وفی شأنہ کلہ، اپنے ہر معاملے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دائیں طرف اچھی لگتی تھی۔ مثلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کو کوئی چیز پکڑاتے تو اپنے کس ہاتھ کے ساتھ دیتے؟ دائیں ہاتھ کے ساتھ آپ چیز پکڑاتے، اور دائیں ہاتھ کے ساتھ ہی وصول کرتے۔ اگر کوئی آپ کو کوئی چیز دیتا تو دینے والا جو ہے وہ جس ہاتھ کے ساتھ بھی دے رہا ہو، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اس سے وصول کرتے تو آپ اپنے دائیں ہاتھ کے ساتھ وصول کرتے تھے۔ تو دینے اور لینے میں دائیں ہاتھ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم استعمال کرتے تھے۔ اسی طرح آپ جب مسجد میں داخل ہوتے تھے تو مسجد میں داخل ہوتے وقت سب سے پہلے اپنا دایاں پاؤں داخل کرتے اور بایاں پاؤں بعد میں داخل کرتے۔ اسی طرح جب آپ گھر میں داخل ہوتے تو پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے اپنا دایاں پاؤں داخل کرتے، اس کے بعد اپنا بایاں پاؤں اندر داخل کرتے۔ تو اکثر و بیشتر معاملات میں، اکثر و بیشتر امور میں، اکثر و بیشتر کاموں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھی چیز یہ دائیں طرف جو ہے یہ اچھی لگتی تھی۔ لہٰذا ہمیں اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے، اور یہ چھوٹی چھوٹی سنتیں ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اگر انسان ان سنتوں کا خیال رکھے تو روزمرہ کے معمولات میں انسان بہت زیادہ اجر و ثواب کما سکتا ہے ان چھوٹی سنتوں پر عمل کر کے۔ اس کے بعد حدیث، جو اگلی حدیث ہے، میرے پاس حدیث نمبر 11 اور آپ کے پاس حدیث نمبر 10۔ عن نعیم المجمری عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال ان امتی یدعون یوم القیامة غرا محجلین من آثار الوضوء فمن استطاع منکم ان یطیل غرته فلیفعل۔ سب سے پہلے اس حدیث کا ترجمہ۔ نعیم المجمر روایت کرتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وہ بیان کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ نے ارشاد فرمایا ان امتی، کہ بے شک میری امت کو، یدعون، بلایا جائے گا، یوم القیامتی، قیامت کے دن، کس طرح؟ غرن، کہ ان کے چہرے چمک رہے ہوں گے، میری امت کے لوگوں کے چہرے چمک رہے ہوں گے، ومحجلین، اور ان کے ہاتھ پاؤں بھی چمک رہے ہوں گے، من آثار الوضوء، وضو کے نشانات کی وجہ سے۔ آثار کا معنی نشانات، وضو کے نشانات کی وجہ سے میری امت کے لوگوں کے چہرے اور ان کے ہاتھ پاؤں چمک رہے ہوں گے، اس طرح ان کو قیامت کے دن بلایا جائے گا۔ فمن استطاع منکم، لہذا تم میں سے جو شخص اس کی استطاعت رکھتا ہو، قدرت رکھتا ہو، ان یطیل غرتہ، کہ وہ اپنی چمک کو اور زیادہ کرے۔ یطیل کا معنی لمبا کرنا، کہ وہ اپنی چمک کو، یعنی اپنے چہرے اور اپنے ہاتھ پاؤں کی چمک کو جو زیادہ کر سکتا ہو، فلیفعل، تو وہ ایسا ضرور کرے۔ جو اس چمک کو زیادہ کر سکتا ہو وہ ایسا ضرور کرے۔ تو اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے دن اپنی امت کی ایک امتیازی علامت کا ذکر کر دیا ہے۔ امتیازی علامت، امتیازی نشانی، کہ جو نشانی کسی اور امت میں نہیں ہوگی۔ تو اس امتیازی نشانی میں کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے وہ لوگ جو اپنی زندگی میں وضو کرتے تھے، اور وضو کے دوران اپنے چہروں کو دھوتے تھے، اپنے ہاتھ پاؤں کو دھوتے تھے، تو
یہ وضو کے نشانات کی وجہ سے، وضو کے آثار کی وجہ سے قیامت کے دن ان کے یہ اعضاء چمک رہے ہوں گے۔ یہ ایک خصوصی نشانی ہے، امتیازی علامت ہے۔ تو اس کے ذریعے امت کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لوگوں کو پکارا جائے گا، ان کو بلایا جائے گا کہ آپ ادھر آ جائیں، اور نشانی کیا ہوگی؟ یہی نشانی ہوگی۔ اور یہاں پر آپ دیکھیں کہ غرن کا جو لفظ ہے، ان امتی یدعون یوم القیامت غرن، کہ میری امت کے لوگوں کو بلایا جائے گا غرن۔ غرن اصل میں اس چمک کو کہتے ہیں جو گھوڑے کی پیشانی پر ہوتی ہے، گھوڑے کی پیشانی پر جو چمک ہوتی ہے اس کو غر کہتے ہیں۔ اور محجلین کا جو لفظ ہے یہ تحجیل سے ہے۔ تحجیل اس چمک کو کہتے ہیں کہ جو گھوڑے کے ہاتھ پاؤں میں ہوتی ہے۔ تو اسی سے یہ چمک جو ہے یہ امت کے لوگوں کے لیے لی گئی ہے۔ یہ الفاظ اسی کے لیے استعمال کیے گئے ہیں کہ اس امت کے وہ لوگ جو وضو کرتے ہیں تو وضو کرنے کی وجہ سے ان کے ہاتھ پاؤں، ان کے چہرے چمک رہے ہوں گے قیامت کے دن، تو اسی طرح ان کو بلایا جائے گا۔ اس حدیث کے آخر میں جو الفاظ ہیں کہ جو شخص اس چمک کو زیادہ کر سکتا ہو تو وہ ضرور کرے، اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اپنے چہرے کو دھونے میں وہ مبالغے سے کام لے، اپنے چہرے کو دھونے میں مبالغے سے کام لے تاکہ یہ چمک زیادہ سے زیادہ ہو۔ اسی طرح اپنے بازوؤں کو دھونے میں مبالغے سے کام لے، اور اسی طرح اپنے پاؤں کو دھونے میں مبالغے سے کام لے۔ جس طرح کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس حدیث کے راوی ہیں وہ یہ بیان کرتے ہیں، بلکہ ان کے بارے میں یہ حدیث موجود ہے کہ جب وہ وضو کرتے تھے تو یہ حدیث چونکہ انہوں نے سن رکھی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو اس لیے جب وہ وضو کرتے تھے تو اپنے بازوؤں کو دھوتے ہوئے اس قدر مبالغہ کرتے تھے کہ کندھوں تک دھو ڈالتے تھے، بازوؤں کو کندھوں تک دھو ڈالتے تھے۔ اور اسی طرح ان کے جو پاؤں ہیں، پاؤں کو دھونے میں بھی اس قدر مبالغہ کرتے کہ آدھی پنڈلی تک اور بعض اوقات گھٹنوں تک دھو ڈالتے تھے۔ ہاں جی، یہ مبالغہ کہ چمک زیادہ سے زیادہ ہو۔ تو جہاں تک وضو کا پانی پہنچتا ہے، وضو کا پانی جہاں تک پہنچتا ہے وہاں تک چمک ہوگی، وہاں تک چہرہ بھی چمکنے والا ہوگا، وہاں تک ہاتھ پاؤں چمکنے والے ہوں گے۔ اس لیے انسان کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ وہ ان اعضاء کو دھوتے ہوئے اچھی طرح سے پورے چہرے کو اچھی طرح سے دھونا چاہیے تاکہ چمک زیادہ سے زیادہ ہو قیامت کے دن۔ اور اسی طرح ہاتھوں اور پاؤں کو دھوتے ہوئے، بازوؤں کو دھوتے ہوئے بھی انسان کو اچھی طرح سے مبالغہ کرنا چاہیے، زیادہ سے زیادہ حد تک دھونا چاہیے تاکہ یہ چمک زیادہ سے زیادہ ہو۔ کہتے ہیں وفی لفظ لمسلم، اور مسلم کی ایک روایت میں ہے رأیت ابا ہریرہ، کہ میں نے دیکھا ابو ہریرہ کو، یعنی ان کے جو شاگرد ہیں نعیم المجمر، وہی بیان کرتے ہیں کہ میں نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا یتوضأ، کہ وضو کر رہے ہیں، فغسل وجہہ ویدیہ، تو انہوں نے اپنے چہرے کو دھویا اور اپنے ہاتھوں کو دھویا، حتی کاد یبلغ المنکبین، یہاں تک کہ وہ قریب ہو گئے اپنے کندھوں کے۔ وہی بات ابھی میں پہلے کر رہا تھا کہ اپنے کندھوں کے قریب تک دھونے کے وہ قائل تھے، اور اپنے ہاتھوں کو اس حد تک وہ دھوتے تھے اور ان میں مبالغہ کرتے تھے۔ ثم غسل رجلیہ، پھر انہوں نے اپنے پاؤں کو دھویا، حتی رفع الی الساقین، یہاں تک کہ انہوں نے اپنی پنڈلیوں تک، ساقین سے مراد دونوں پنڈلیوں تک اپنے کپڑے کو اٹھایا، رفع الی الساقین، بلند کیا اس دھونے کے عمل کو بلند کیا، کہاں تک؟ الی الساقین، اپنی پنڈلیوں تک۔ تو یہ مبالغہ تھا اور یہ خواہش تھی صحابی کی کہ جتنا بھی مبالغہ کریں گے اتنی چمک زیادہ ہوگی قیامت کے دن ہاتھوں میں اور پاؤں میں۔ ثم قال، پھر انہوں نے کہا، پہلے یہ عمل کے ساتھ بتلایا کہ انہوں نے اپنے بازوؤں کو کندھوں تک دھونے کی کوشش کی اور اپنے پاؤں کو دونوں پنڈلیوں تک دھونے کی کوشش کی، اس کے بعد حدیث بیان کی، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا کہ آپ فرماتے تھے ان امتی یدعون یوم القیامت، بے شک میری امت کے لوگوں کو بلایا جائے گا قیامت کے دن غرن، کہ ان کے چہرے چمک رہے ہوں گے، محجلین، ان کے ہاتھ پاؤں بھی چمک رہے ہوں گے، من اثر الوضوء، وضو کی وجہ سے ان کے یہ اعضاء چمک رہے ہوں گے۔ فمن استطاع منکم، لہذا تم میں سے جو شخص طاقت رکھتا ہو ان یطیل غرتہ، کہ وہ اپنی چمک کو زیادہ کرے، وتحجیلہ، اپنے چہرے کی چمک کو زیادہ کرے اور اپنے ہاتھوں اور پاؤں کی چمک کو زیادہ کرے، جو اس کی طاقت رکھتا ہو فلیفعل، تو وہ ایسا ضرور کرے۔ لہٰذا اس سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ انسان کو اپنے بازوؤں اور اپنے پاؤں کو دھونے میں مبالغے سے کام لینا چاہیے تاکہ چمک زیادہ سے زیادہ ہو۔ اگلی روایت میں وفی لفظ لمسلم، مسلم کی ایک اور روایت میں ہے سمعت خلیلی، کہ میں نے اپنے دوست، اپنے خلیل کس کو کہتے ہیں؟ گہرے دوست کو، کہ میں نے اپنے گہرے دوست نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، تبلغ الحلیۃ من المؤمن،
کہ چمک پہنچے گی مومن میں حیث یبلغ الوضوء، جہاں تک وضو کا پانی پہنچے گا، جہاں تک وضو کا پانی پہنچے گا وہاں تک چمک پہنچے گی۔ مطلب ہے کہ جہاں جہاں ہاتھ چہروں کو دھوتے ہوئے، بازوؤں کو دھوتے ہوئے، پیروں کو دھوتے ہوئے جہاں جہاں تک پانی پہنچے گا وہیں تک چمک پہنچے گی۔ لہذا زیادہ سے زیادہ حصے کو کور کرنا چاہیے اور پانی زیادہ سے زیادہ حصے تک پہنچانا چاہیے تاکہ چمک جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ ہو۔ گویا آج جو ہم نے 2 حدیثیں پڑھی ہیں، ان میں پہلی حدیث میں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت کو بیان کیا گیا ہے کہ آپ ہر چیز میں دائیں طرف کو پسند کرتے تھے، اپنے جوتا پہننے میں بھی، کنگھی کرنے میں بھی، اور وضو اور اسی طرح غسل کرتے ہوئے بھی، اور باقی اکثر و بیشتر معاملات میں۔ اور جو اگلی حدیث ہم نے پڑھی ہے اس میں اعضائے وضو کی چمک کو زیادہ کرنے کی ترغیب دلائی گئی ہے، لہٰذا اعضائے وضو کو دھونے میں انسان کو مبالغہ کرنا چاہیے تاکہ چمک زیادہ سے زیادہ ہو۔ اب اگلا باب شروع کرتے ہیں۔ باب دخول الخلاء والاستطابہ، باب دخول الخلاء والاستطابہ۔ باب کا معنی کیا ہے؟ بیان۔ دخول الخلاء، بیت الخلاء میں داخل ہونا، والاستطابہ، اور استنجا کرنا۔ الاستطابہ سے مراد کیا ہے؟ استنجا کرنا۔ استطابہ اصل میں طیب سے ہے، یعنی پاک کرنا۔ جب انسان بول و براز کی حاجت کے لیے جاتا ہے تو پھر اپنے آپ کو پاک کرتا ہے استنجے کے ذریعے، تو اسی کو استطابہ کہتے ہیں کہ بیت الخلاء میں داخل ہونے کا بیان اور استنجا کرنے کا بیان۔ عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا دخل الخلاء، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب داخل ہوتے تھے خلاء میں، خلاء سے مراد کیا ہے؟ بیت الخلاء، یعنی ٹوائلٹ یا حمام، اس میں جب داخل ہوتے یعنی داخل ہونے کا ارادہ کرتے تو آپ کیا فرماتے؟ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ یہ دعا پڑھا کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کب؟ جب آپ بیت الخلاء میں داخل ہونے کا ارادہ کرتے۔ یہ جو میں نے معنی کیا نا کہ جب آپ بیت الخلاء میں داخل ہونے کا ارادہ کرتے، یہ ارادہ کہاں سے آیا ہے؟ اس پر میں پہلے بھی بات کر چکا ہوں، شاید آپ کے ذہنوں میں ہو، میں پہلے بھی بات کر چکا ہوں کہ بعض اوقات الفاظ ایسے آتے ہیں کہ جہاں پر ان الفاظ میں جس فعل کا تذکرہ ہوتا ہے اس فعل کا ارادہ مقصود ہوتا ہے، ارادہ مراد ہوتا ہے۔ مثلا میں نے آپ کو مثال دی تھی کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ، کہ اے ایمان والو جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ تو فاغسلوا وجوہکم وایدیکم، اپنے چہروں کو اور اپنے ہاتھوں کو دھوئیں۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہو جائیں، صف میں پہنچ جائیں تو پھر آپ اپنے چہروں کو دھوئیں اور اپنے ہاتھوں کو دھوئیں، نہیں، بلکہ اس کا معنی ہے کہ جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہونے کا کیا کریں؟ ارادہ کریں۔ اسی طرح فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، کہ جب آپ قرآن پڑھیں تو آپ شیطان مردود سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کریں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ قرأت قرآن کے ارادہ کریں تو پھر آپ اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کریں شیطان مردود سے۔ اسی طرح یہاں یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ارادہ فرماتے تھے بیت الخلاء میں داخل ہونے کا تو اس وقت آپ فرماتے تھے، یہ پڑھتے تھے اللہم انی اعوذ بک، کہ اے اللہ میں پناہ چاہتا ہوں تیری، من الخبث والخبائث، ان شیطانوں سے، ان جنوں سے جو کہ مرد ہیں، اور اسی طرح وہ جن جو کہ عورتیں ہیں، یعنی جنوں سے اور جنیوں سے۔ خبث سے مراد کیا ہے؟ مذکر شیطان، اور خبائث سے مراد کیا ہے؟ مؤنث شیطان، کیونکہ شیطانوں میں بھی، جنات میں بھی یہ دونوں جنسیں ہیں، مذکر اور مؤنث۔ تو اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں سے پناہ مانگی۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو شیاطین ہوتے ہیں، جنات میں سے جو شیطان قسم کے جن ہوتے ہیں، چاہے وہ مرد ہوں چاہے وہ عورتیں ہوں، ان کا اکثر و بیشتر ان کی جائے قرار کہاں ہوتی ہے؟ اسی طرح کی جو ناپاک جگہیں ہوتی ہیں، بیت الخلاء، ٹوائلٹ وغیرہ، ناپاک جگہوں پر یہ رہتے ہیں۔ کون؟ جنوں میں سے وہ جن جو شیطان قسم کے ہوتے ہیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ انسانوں کے اندر بھی بعض انسان ایسے ہوتے ہیں جو برے کام کرنے کی وجہ سے شیطان بن جاتے ہیں۔ اسی طرح جنات کے اندر بھی وہ جنات جو کہ اللہ کے نافرمان ہوتے ہیں وہ شیطان ہوتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سورۃ الناس میں جو تعلیم دی ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کریں، تو اس میں کیا ہے؟ الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، کہ جنوں میں سے بھی اور انسانوں میں سے بھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ شیطان جو ہے وہ جنوں میں سے بھی ہو سکتا ہے اور انسانوں میں سے بھی ہو سکتا ہے۔ انسانوں میں بھی بعض انسان ظاہری طور پر
انسانوں کی شکل رکھتے ہیں، لیکن در حقیقت وہ باطنی طور پر وہ شیطان ہوتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے نافرمان ہوتے ہیں، وہ تکبر کا اور حسد کا مظاہرہ کرتے ہیں اور اپنے دل میں اپنے مسلمان بھائیوں کے بارے میں بغض حسد رکھتے ہیں۔ تو اس قسم کے لوگ جو ہیں وہ ظاہری طور پر اگرچہ انسان ہوتے ہیں لیکن حقیقت میں وہ شیطان ہوتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان شیطان جنوں سے پناہ طلب کی اللہ رب العزت کی کہ جو اس طرح کی گندی جگہوں پہ رہتے ہیں۔ لہٰذا جب بھی آپ بیت الخلاء میں جائیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پر عمل کرتے ہوئے بیت الخلاء میں جانے سے پہلے یہ دعا ضرور پڑھنی چاہیے۔ گھروں میں عورتوں کو بھی اس کا اہتمام کرنا چاہیے، بچوں اور بچیوں کو بھی اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ آج جو ہم دیکھتے ہیں اکثر و بیشتر واقعات ہمارے سامنے آتے ہیں کہ جی فلاں شخص، چاہے وہ مرد ہے چاہے وہ عورت ہے، چاہے وہ بڑا ہے چاہے وہ چھوٹا ہے، حتیٰ کہ بچوں تک واقعات سامنے آئے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ جنات داخل ہو گئے، جنات داخل ہو گئے۔ تو جنات کیسے داخل ہو جاتے ہیں؟ پہلی بات یہ کہ جنات واقعتاً داخل ہو سکتے ہیں یا نہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ہاں، جنات انسانوں کے جسم میں داخل ہو سکتے ہیں۔ ایسا اختیار اور ایسی قدرت اللہ تعالیٰ نے ان کو دی ہے، لہذا وہ انسانوں کے جسموں میں داخل ہو سکتے ہیں، اللہ نے ان کو قدرت دی ہے۔ لیکن یہ کون ہوتے ہیں جو انسانوں کے جسموں میں جا کے داخل ہو جاتے ہیں؟ یہ کوئی صالح جن داخل نہیں ہو سکتا ہے۔ صالح مومن نیکوکار جن جو ہے وہ ایسا کام ہرگز نہیں کر سکتا ہے کہ وہ کسی انسان کے جسم میں داخل ہو اور اس کو خواہ مخواہ پریشان کرے، اس کو تنگ کرے، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ وہی جن داخل ہوگا انسان کے جسم میں کہ جو شیطان ہوگا، جو نہایت ہی بدکار ہوگا، برا ہوگا، اللہ کا نافرمان ہوگا، وہ انسان کے جسم میں داخل ہو سکتا ہے۔ لیکن کیا ہر انسان کے جسم میں داخل ہو سکتی ہیں جنات؟ نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ ہر انسان کے جسم میں جنات کا داخل ہونا ناممکن ہے۔ تو کن کے جسموں میں داخل ہوتے ہیں؟ یہ ان کے جسموں میں داخل ہوتے ہیں کہ جو اپنی پاکی اور ناپاکی کا خیال نہیں کرتے۔ اپنے جسم اگر فرض کریں حالت جنابت میں ہے تو غسل کی کوئی پرواہ نہیں ہے، بے وضو ہو گئے تو وضو کی کوئی پرواہ نہیں ہے، حمام میں گئے ہیں تو پاکی ناپاکی کا خیال نہیں کیا، ان کے جسموں پر، ان کے کپڑوں پر گندگی کے چھینٹے پڑ رہے ہیں، پیشاب کے چھینٹے پڑ رہے ہیں، یا ان کے براز کی وجہ سے ان کا جسم یا ان کا لباس ناپاک ہو رہا ہے، ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ تو اس طرح جو انسان اپنی طہارت کا خیال نہیں کرتے، نہ اپنے جسم کو پاک رکھتے ہیں، نہ اپنے لباس کو پاک رکھتے ہیں، تو ایسے ہی لوگ، اور اس کے علاوہ وہ ان کا عقیدہ بہت کمزور ہوتا ہے، اللہ رب العزت پر ان کا بھروسہ نہیں ہوتا، توکل نہیں کرتے اللہ رب العزت پر کہ اللہ کے بغیر، اللہ کے حکم کے بغیر کوئی چیز بھی نقصان نہیں پہنچا سکتی ہے۔ اور اس کے علاوہ وہ صبح و شام کے جو اذکار ہیں وہ نہیں پڑھتے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت نہیں کرتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے ہیں۔ تو اس طرح کے جو نہایت ہی برے لوگ ہوتے ہیں، برے انسان ہوتے ہیں، ان کے جسموں میں اسی طرح کے جو برے جن ہوتے ہیں وہ داخل ہو سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم کے ساتھ۔ تو عموماً چونکہ ان کی جگہیں، ان کے مقامات کیا ہوتے ہیں؟ وہی بیت الخلاء ہوتے ہیں، ان کے ٹھہرنے کی جگہ وہی ہوتی ہے۔ تو اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ آپ بیت الخلاء میں جانے سے پہلے یہ دعا ضرور پڑھا کریں، اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کر لیں۔ جب آپ اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کریں گے تو آپ اللہ کی پناہ میں چلے جائیں گے، پھر آپ محفوظ ہو جائیں گے، آپ ایک مضبوط حصار کے اندر چلے جائیں گے، پھر شیطان چاہے وہ مرد ہوں چاہے وہ عورتیں ہوں، یعنی جنات، وہ آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو یہ دعا جو ہے اس کا ضرور اہتمام کرنا چاہیے۔ اگلی حدیث پڑھتے ہیں۔ عن ابی ایوب الانصاری رضی اللہ عنہ، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قال، انہوں نے کہا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا اتیتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها ولكن شرقوا او غربوا۔ آپ نے فرمایا کہ جب تم آؤ، اذا اتیتم، جب تم آؤ، الغائطہ یعنی اس جگہ پہ آؤ کہ جہاں تم نے بول و براز کرنا ہے، اپنی حاجت پوری کرنی ہے، بول و براز کے لیے جب تم آؤ، فلا تستقبلوا القبلہ، ایک تو قبلے کی طرف رخ نہیں کرنا، کس چیز میں؟ بغائط ولا بول۔ غائط کا معنی ہے پخانہ، پخانے کے ساتھ، ولا بول، اور نہ ہی پیشاب کے ساتھ۔ مطلب یہ ہے کہ جب آپ اپنی حاجت کے لیے جائیں، پیشاب پخانے کے لیے جائیں، تو پیشاب پخانے میں پیشاب پخانہ کرتے ہوئے آپ نہ قبلے کی طرف رخ کریں، ولا تستدبروها، اور نہ ہی قبلے کی طرف پیٹھ کریں، نہ قبلے کی طرف رخ یعنی اس کی طرف نہ اپنا منہ کریں،
اور نہ اس کی طرف پیٹھ کریں. کیا کریں؟ وَلَٰكِنْ شَرِّقُوا أَوْ غَرِّبُوا، لیکن اپنا رخ مشرق کی طرف کرو یا مغرب کی طرف کرو، مشرق کی طرف یا مغرب کی طرف. اور آپ کو یہاں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث ارشاد فرمائی تھی تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں تھے، اور خانہ کعبہ جو ہے مدینہ منورہ سے کس طرف ہے؟ جنوب کی طرف ہے. خانہ کعبہ کس طرف ہے؟ جنوب کی طرف ہے. تو مدینہ میں رہنے والے لوگوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب آپ بول و براز کے لیے جائیں، اپنی حاجت کے لیے جائیں، تو آپ بیت اللہ شریف کی طرف، یعنی نہ جنوب کی طرف رخ کرو اور نہ شمال کی طرف رخ کرو. اگر شمال کی طرف آپ کا رخ ہوگا تو پیٹھ کس طرف ہوگی؟ بیت اللہ شریف کی طرف ہوگی. تو نہ اپنا رخ بیت اللہ کی طرف کرو یعنی جنوب کی طرف، اور نہ شمال کی طرف، کہ شمال کی طرف رخ کرو گے تو پیٹھ خانہ کعبہ کی طرف ہوگی. تو کیا کرو پھر؟ نہ جنوب کی طرف کرنا ہے نہ شمال کی طرف کرنا ہے، تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ پھر دو ہی سمتیں رہ جاتی ہیں، اور وہ کیا ہیں؟ مشرق اور مغرب. تو مدینہ والوں کے لیے حکم تھا کہ آپ مشرق کی طرف رخ کریں یا مغرب کی طرف رخ کریں. مشرق کی طرف رخ کریں گے تو آپ کی پیٹھ مغرب کی طرف ہوگی، اور اگر آپ مغرب کی طرف رخ کریں گے تو آپ کی پیٹھ مشرق کی طرف ہوگی. دونوں حالتوں میں مشرق و مغرب کی طرف رخ ہوگا. تو دونوں حالتوں میں آپ کا رخ جو ہے وہ نہ آپ کا رخ بیت اللہ شریف کی طرف ہوگا اور نہ ہی آپ کی پیٹھ بیت اللہ شریف کی طرف ہوگی. تو یہ حکم جو ہے مشرق و مغرب کی طرف رخ کرنے کا جو حکم ہے، یہ کن کے لیے ہے؟ یہ ان کے لیے ہے جو اہل مدینہ، جو مدینہ میں رہتے ہوں یا مدینہ والوں کی سائڈ پہ رہتے ہوں، اور ان کے لیے قبلہ جو ہے وہ جنوب کی طرف آتا ہو. یہ ان کے لیے حکم ہے. باقی ہم لوگ ہیں جس طرح یہاں ہیں، یا ہم پاکستان اور ہندوستان میں ہیں، تو پاکستان اور ہندوستان میں رہتے ہوئے آپ لوگ مشرق کی طرف اگر رخ کریں گے تو آپ کی پیٹھ کدھر ہوگی؟ بیت اللہ کی طرف. اور اگر بیت اللہ کی طرف رخ کریں گے تو ظاہر ہے کہ وہ ممنوع ہے. تو نہ تو وہ لوگ جو کہ بیت اللہ شریف کے مشرق کی طرف رہتے ہیں یا مغرب کی طرف رہتے ہیں، ان کے لیے جائز نہیں کہ وہ مشرق و مغرب کی طرف رخ کریں، ان کے لیے ہرگز نہیں. یہ جو حکم ہے یہ ان کے لیے ہے کہ جو بیت اللہ شریف کے جنوب کی طرف رہتے ہوں یا بیت اللہ شریف کی شمال کی طرف رہتے ہوں، ان کے لیے ہے کہ وہ مشرق یا مغرب کی طرف رخ کریں. خلاصہ یہ ہے اس حدیث کا کہ کوئی شخص جہاں بھی ہو پوری دنیا میں، مشرق میں ہو، مغرب میں ہو، جنوب میں ہو، شمال میں ہو، کسی بھی جگہ پہ ہے، اس کے لیے جائز نہیں کہ وہ بیت اللہ شریف کی طرف رخ کرے بول و براز کرتے ہوئے، یا بیت اللہ شریف کی طرف جو ہے وہ پیٹھ پھیرے. دونوں چیزیں جو ہیں یہ ممنوع ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے. تاہم یہاں یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ یہ جو حکم ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ خالی میدان کے لیے ہے، کہ اگر آپ خالی میدان میں ہوں، یہ بلڈنگز کے اندر نہ ہوں، مبانی اور عمارات کے اندر نہ ہوں، چار دیواری کے اندر نہ ہوں، خالی جگہ پہ ہیں، خالی میدان میں ہیں، تو پھر یقینی طور پر آپ بیت اللہ شریف کی طرف نہ آپ رخ کر سکتے ہیں، نہ اس کی طرف پیٹھ کر سکتے ہیں بول و براز کرتے ہوئے. اگر آپ چار دیواری کے اندر ہیں، عمارات کے اندر ہیں، بلڈنگ کے اندر ہیں، تو پھر جائز ہے. پھر بیت اللہ شریف کی طرف رخ بھی کر سکتے ہیں بول و براز کرتے ہوئے، اور اس کی طرف پیٹھ بھی کر سکتے ہیں. اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل اگلی حدیث ہے. اگلی حدیث پڑھ لیں ذرا. وہ اگلی حدیث پڑھنے سے پہلے قال ابو ایوب، حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں فقدمنا الشام، ہم شام میں آئے. ذرا توجہ کیجئے. ابو ایوب کہتے ہیں فقدمنا الشام، ہم شام میں آئے. فوجدنا مراحیض، تو ہم نے دیکھا، ہم نے پایا کہ مراحیض کہتے ہیں یہی ٹوائلٹ، کہ ہم نے ٹوائلٹس دیکھے، باتھ روم دیکھے. قد بنیت نحو الکعبہ، کہ ان کو بنایا گیا ہے اور ان کا رخ بیت اللہ شریف کی طرف ہے، کعبے کی طرف ہے. شام میں گئے، یہ اہل مدینہ کی شمال کی طرف، شام جو ہے وہ شمال کی طرف ہے. تو کہتے ہیں ہم جب شام میں گئے تو ہم نے دیکھا کہ وہاں پر جو باتھ روم بنائے گئے ہیں ان کا رخ بیت اللہ شریف کی طرف ہے. فننحرف عنها، تو ہم کیا کرتے؟ ہم ان سے منہ موڑ کر چلے جاتے. ہم اس قسم کے جو بیت الخلاء تھے، اس قسم کے جو ٹوائلٹس تھے، ہم ان میں قضاء حاجت نہیں کرتے تھے. اور کیا کرتے تھے؟ ونستغفر اللہ عز وجل، اور اس طرح کے بنے ہوئے جو بیت الخلاء ہوتے، ہم ان کو دیکھ کر کے اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتے، ہم بخشش کی دعا کرتے کہ اللہ ہم سب کو معاف کر دے. مطلب یہ ہے کہ ان لوگوں کو شاید اس مسئلے کا پتہ نہیں تھا، تو ان لوگوں نے لا علمی کی بنا پر بیت الخلاء اس طرح کے بنا لیے کہ ان کا رخ، ان میں جب بیٹھیں گے قضاء حاجت کے لیے تو رخ بیت اللہ شریف کی طرف ہوتا. تو جب ابو ایوب انصاری جب گئے
مدینہ منورہ کے رہنے والے صحابی جب شام میں گئے انہوں نے یہ چیز دیکھی تو انہوں نے انکار کیا، اس چیز کو برا بھلا کہا اور استغفر اللہ پڑھا۔ اگلی حدیث پڑھ لیں تاکہ نماز سے پہلے ختم ہو جائے۔ عن عبداللہ بن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہما قال رقیت یوما، توجہ سے ذرا سنتے رہیے۔ عبداللہ بن عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں، عبداللہ بن عمر بن خطاب یعنی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت عبداللہ، وہ بیان کرتے ہیں کہ رقیت یومن، میں ایک دن چڑھا، رقیت کا معنی ہے چڑھنا، میں چڑھا ایک دن علی بیت حفصہ، حفصہ کے گھر پر۔ حفصہ کون تھی؟ حضرت عبداللہ بن عمر کی بہن تھی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن تھی اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی تھی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ تھی۔ تو یہ فرماتے ہیں کہ میں اپنی بہن حفصہ کے گھر پر چڑھا تو میں نے ایک عجیب منظر دیکھا۔ کیا منظر تھا؟ فرأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقضی حاجتہ، میں نے دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ اپنی حاجت پوری کر رہے تھے، مستقبل الشام، آپ کا رخ شام کی طرف تھا۔ اور میں نے پہلے بتایا ہے کہ مدینہ والے اگر رخ شام کی طرف کریں گے تو ان کی پیٹھ کدھر ہوگی؟ کعبہ کی طرف ہوگی۔ کہ میں نے دیکھا کہ آپ شام کی طرف رخ کیے ہوئے مستدبر الکعبہ، کعبہ کی طرف پیٹھ کیے ہوئے آپ اپنی حاجت پوری کر رہے ہیں۔ اور یہ کون کر رہے ہیں اس طرح؟ یہ وہ شخصیت کر رہے ہیں اس طرح، قضاء حاجت وہ شخص کر رہے ہیں کہ جو یہ کہہ چکے تھے صحابہ کرام کو کہ آپ بیت اللہ شریف کی طرف نہ اپنا منہ کریں اور نہ بیت اللہ شریف کی طرف اپنی پیٹھ پھیریں۔ تو خود وہ شخصیت یعنی امام الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے منع کیا تھا کہ آپ بیت اللہ شریف کی طرف نہ آپ منہ کریں اور نہ اس کی طرف پیٹھ پھیریں، بول و براز کرتے ہوئے اپنی حاجت پوری کرتے، وہ خود وہی شخص جو ہیں ان کو دیکھا گیا۔ اور دیکھنے والے کون؟ وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی، اور یہ عبداللہ بن عمر تو یہ وہ صحابی تھے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوٹی سے چھوٹی سنت پہ عمل کیا کرتے تھے، بڑے شدید تھے اتباع سنت میں۔ تو کہتے میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ قضاء حاجت کر رہے ہیں، آپ کا رخ شام کی طرف ہے اور آپ کی پیٹھ جو ہے وہ خانہ کعبہ کی طرف ہے۔ یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ جب کوئی انسان چار دیواری کے اندر ہو، بلڈنگز اور عمارات کے درمیان ہو، خالی میدان میں نہیں، تو وہاں پر اگر وہ قضاء حاجت کرتے ہوئے بیت اللہ شریف کی طرف رخ کر لے یا اس کی طرف پیٹھ پھیر لے اور اس کا رخ جو ہے وہ شام کی طرف ہو یا کسی اور طرف ہو اور اس کی پیٹھ بیت اللہ شریف کی طرف ہو، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ واللہ اعلم۔ یہ مسئلہ بالکل واضح ہو گیا۔ ہم یہاں پر اپنا درس ختم کرتے ہیں۔ انشاءاللہ آئندہ جمعہ کو یہ درس نہیں ہوگا، کیونکہ آئندہ جمعہ کو میں یہاں نہیں ہوں گا۔ میں ابھی تھوڑی دیر کے بعد انشاءاللہ سفر کے لیے جا رہا ہوں پاکستان۔ دعا کیجیے اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے، خیر و عافیت سے اللہ تعالیٰ، اور جس نیک مقصد کے لیے جا رہا ہوں اللہ تعالیٰ وہ مقاصد پورے کرے۔ انشاءاللہ یہ آئندہ جمعہ نہیں ہوگا، اس سے اگلے جمعے انشاءاللہ میں یہاں موجود ہوں گا۔ صرف 10-12 دن کے لیے جا رہا ہوں میں۔ یہ آپ کی صرف علم کے لیے، کیونکہ کئی ساتھی دور دور سے آتے ہیں، اگر میں آپ کو نہ بتلاتا تو یقیناً ساتھیوں کو زحمت ہوتی، اس لیے میں نے آپ کو آگاہ کر دیا ہے۔ تو اب آج یہ درس کے متعلق اگر کوئی سوال ہو، آج جو ہم نے سبق پڑھا ہے اس کے متعلق اگر کسی کا کوئی سوال ہو تو کر سکتے ہیں، اس سے پہلے کہ اذان ہو۔ اذان ہونے میں بھی 3-4 منٹ باقی ہیں۔ ہاں جی سوال، یہ سورہ بقرہ پڑھنے سے جو ہے جنات جو ہے شیطان جو ہے گھر سے باہر چلے جاتے ہیں، بیت الخلاء کے شیطان چلے جاتے ہیں؟ اور ہاں، جس گھر میں سورۃ بقرہ پڑھی جاتی ہو تو اس گھر سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ اس بارے میں صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے، ان البیت الذی تقرأ فیہ سورۃ البقرہ ینفر منہ الشیطان، جس گھر میں سورۃ بقرہ پڑھی جاتی ہے تو اس سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ تو جس گھر میں سورۃ بقرہ پڑھی جاتی ہو تو اسی گھر کے اندر جو باتھ روم ہے تو اس سے شیطان بھاگ جاتا ہے یا نہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ شیطان جب سورۃ بقرہ پڑھی جائے گی تو بھاگ جائے گا، لیکن پھر واپس بھی تو آ سکتا ہے، وہ شیطان واپس بھی لوٹ سکتا ہے۔ جس طرح کہ وہ حدیث میں ہے نا کہ جب مؤذن اذان کہتا ہے تو شیطان ایسا بھاگتا ہے جناب کہ اس کی ہوا خارج ہو رہی ہوتی ہے، لیکن جیسے ہی اذان ختم ہوتی ہے تو واپس لوٹ آتا ہے۔ اچھا، پھر جب اقامت ہوتی ہے تو دور بھاگ جاتا ہے اقامت کی۔ شیطان جو ہے نا یہ اذان کی آواز اور اقامت کی آواز کو قطعاً برداشت نہیں کر سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ جس شخص میں شیطان یہ جن داخل ہو جاتا ہے تو
جو شرعی علاج کرتے ہیں شرعی معالجین قرآن و حدیث کے مطابق سب سے زیادہ مؤثر علاج ان کا کیا ہوتا ہے کہ وہ اس مریض کے کان میں اونچی آواز کے ساتھ کیا کہتے ہیں، یہی اذان پڑھتے ہیں اس کو نکالنے کے لیے. تو جب اقامت ہوتی ہے تو چلا جاتا ہے، لیکن جب اقامت ختم ہوتی ہے تو فوراً واپس آ جاتا ہے، اور واپس آ کر نمازی کے دل میں وسوسے پیدا کرتا ہے، خیالات پیدا کرتا ہے، اور حتیٰ کہ اس قدر نماز کے دوران خیالات پیدا کرتا ہے کہ نمازی کو پتہ ہی نہیں رہ جاتا ہے کہ میں کہاں ہوں، کیا کہہ رہا ہوں، کیا پڑھ رہا ہوں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شیطان سورۃ بقرہ جب پڑھی جاتی ہے گھر کے اندر تو چلا جاتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں جب پڑھی جا رہی ہو تو، لیکن جب سورۃ بقرہ نہیں پڑھی جا رہی ہوگی تو واپس بھی آ جائے گا. اور خصوصاً یہ حمام بیت الخلاء جو کہ گندی جگہ ہوتی ہے تو وہاں پر وہ آ سکتا ہے واپس. تو جب آپ یہ دعا پڑھ لیں گے اور مسلسل اگر کوئی ایسا گھر جس میں مسلسل قرآن مجید کی تلاوت چلتی رہے، مسلسل کا مطلب یہ نہیں کہ 24 گھنٹے چلتی رہے، نہیں، آپ صبح بھی پڑھتے ہیں قرآن مجید، شام کو بھی پڑھتے ہیں، اذکار بھی پڑھتے ہیں، دعائیں بھی پڑھتے ہیں، آپ خود بھی، آپ کے گھر والے بھی، آپ کے بچے بھی، سب ان دعاؤں کا اہتمام کرتے ہیں، تو پھر وہاں پر شیطان ٹھہر نہیں سکتا ہے. یقینی طور پر شیطان جو ہے اس کو وہاں سے بھاگنا پڑتا ہے. ہاں جی، کسی اور کا کوئی سوال؟ جزاک اللہ خیر. ظہر کی جو فرض فرائض ادا کرتے ہیں اس سے پہلے اگر سنتے کسی وجہ سے رہ گئے تو کیا اس کی ادائیگی فرائض کے بعد ہو سکتی ہے یا اس کا کوئی؟ ظہر کی سنتیں جو ہیں اگر پہلے نہ پڑھ سکیں، ظہر کی پہلی سنتیں جو ہیں اگر پہلے نہ پڑھ سکیں تو بعد کی جو 2 سنتیں ہیں وہ پڑھ کر اس کے بعد پہلی سنتیں پڑھ لینی چاہیے. چاہیں تو دو سنتیں پڑھیں یا چاہیں تو 4 سنتیں جو ہیں وہ بعد میں پڑھ لیں، دونوں طرح درست ہے لیکن پڑھنی چاہیے. دیکھیں نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بعض اوقات اس طرح ہوا کہ آپ سے ظہر کے بعد والی جو 2 سنتیں ہیں وہ رہ گئی تھیں، 2 سنتیں آپ کی بعد والی رہ گئی، تو آپ نے یہ 2 سنتیں کب پڑھی؟ عصر کے بعد. عصر کے بعد ان 2 سنتوں کو قضا کیا. حالانکہ عصر کے بعد کوئی نماز نہیں پڑھی جا سکتی، لیکن چونکہ یہ سنتیں قضا ہو گئی تھیں، اور یہ قضا کیوں ہوئی تھی؟ اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک وفد کے ساتھ ملاقات میں مشغول ہو گئے تھے تو سنتیں نہیں پڑھ سکے تھے، تو آپ نے عصر کے بعد ان کو پڑھا. یہ اس کی دلیل ہے کہ جو سنتیں رہ جاتی ہیں ان کو بعد میں پڑھنا چاہیے. فجر کی جو سنتیں ہیں وہ بھی اگر پہلے نہ پڑھ سکے تو فجر کی نماز پڑھتے ہی فوراً بعد 2 سنتیں پڑھ لینی چاہیے. ہاں جی، جزاک اللہ خیر.